بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو، باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے. اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جلا دیا. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اور اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر کپڑے بدل کر عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے. یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ. تیسرے انہوں نے کہا ہے کہ ماڈرنسٹ ہے، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. پاکستان میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے بیٹے نے، جاوید اقبال نے کہا شراب حرام نہیں ہے، قرآن میں کہیں حرام نہیں لکھا. شراب پی کر مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا فی نفس سے حرام نہیں ہے. ایک اور ان کے ہم نام دانشور ہیں، ٹی وی پر کافی اب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے، تو کلچر تھا، وقت کا کلچر تھا عرب کا، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود دی ویسٹرن سویلائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے، اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے. لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ، اور اس پر عمل ہو رہا ہے. اور آخر اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس تو کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرتی نظام سمجھتے نہیں، سیکولر ہے. لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو، اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرو. یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت. بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا. دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارکس کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمت ناک شکست ملی ہے، ایسی ہزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک، تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا. ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں، لیکن اردن، شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا، ادھر سے لیا سینائی پیننسلا، ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس، ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا، اور ایسٹ یروشلم بھی گیا، اب ان کے قبضے میں ہے. فرام 1967 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سخت ہزیمت ناک، عبرتناک ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی، یہ ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے. پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں، چیچنیا میں، پیلسٹائن میں، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی کی شکلیں ہیں. تو ڈاؤن فال از آلسو انکریزنگ، گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. لیکن دوسری طرف رینائسنس کی تحریکیں بھی ہیں، اگرچہ مس لیڈ ہے. میں ان ٹیررسٹ حضرات کو، جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مضر ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اسلام کا وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں انہیں کہتا ہوں مس گائیڈڈ میزائلز. ایک میزائلز ہوتے ہیں گائیڈڈ میزائلز، یہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں.